بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام، یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، مراد پیغمبر، سسر پیغمبر، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا شدہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت واقع فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ آپ کا رنگ سفید مائل بسرخی تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا۔ آپ کا قد مبارک دراز تھا۔ آپ بڑے بہادر اور طاقتور تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے پہلے ہی اسلام سے گو نہ گو متاثر ہو چکے تھے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد، حسد و کینہ رکھنے کے باوجود راتوں کو چھپ کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مناسب اونچی آواز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پہلا رکوع پڑھنے کے بعد دوسرا رکوع شروع کیا۔ جب یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ جس طرح اس کے اندر قافیے اور جو فصاحت اور بلاغت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ ان کا کلام نہیں لگتا، یہ کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی دوسری آیت کی تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم میں بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ان کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہوئی، لگتا ہے یہ کاہن اور جادوگر ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آیت کی تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں ہے، تم میں بہت کم سبق حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ کلام کسی کاہن اور جادوگر کا نہیں ہے، کسی شاعر کا نہیں ہے، خود ان کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی آیت کی تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، اور ساتھ ہی ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں چل رہی تھی۔ آپ یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ اسلام کو شان و شوکت اور عزت عطا فرما، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے حق میں آپ کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ کفار کے بڑے بڑے سردار مشرے کے لیے جمع ہوئے کہ اسلام بڑا تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی معاملہ رہا تو پھر ہمارے بتوں پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے بتوں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لہذا اس شخص کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ عمر بن خطاب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میں یہ کام کر دیتا ہوں، اور میں ابھی جا کر محمد الرسول اللہ کا سر تمہارے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے غصے میں لگ رہے ہو۔ کہا کہ آج میں اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے سارے عرب والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کا رخ اپنے بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا، اپنے بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ بہن کے گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، کچھ پڑھنے پڑھانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب
بہن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا آپ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اس قدر مارا کہ وہ شدید زخمی اور لہو لہان ہو گئے۔ درمیان میں بہن چھڑانے کے لیے آئی، ان کو بھی مارا، وہ بھی لہو لہان اور زخمی ہو گئی۔ بالآخر وہ عمر کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی، سینہ سپر ہو گئی، کہا کہ عمر تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دے، ہمیں نوچ ڈال، لیکن جو ہم ایمان کا جام پی چکے ہیں اور جو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب اس اسلام کو تو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کی طرف دیکھا، شرمندہ ہوئے، سر جھکایا اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ہم اللہ کے کلام پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا تو اس آیت پر نظر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور جب یہ آیت پڑھی آمنوا باللہ ورسولی، جب اس آیت پر نظر پڑی تو فوراً بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ لے جاؤ، میں ان کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دار ارقم میں جمع ہوتے، چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستان مبارک پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی، چونکہ آپ شمشیر بکف گئے تھے اور آپ کے اسلام لانے کی ابھی کسی کو اطلاع نہ تھی۔ صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر مخلصانہ آئے ہیں تو بہتر، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، اے عمر کس ارادے اور نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ایمان لانے کے ارادے اور نیت سے آیا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، عرب کی فضا نعرے اللہ اکبر کی صدا سے بلند ہو گئی، مکہ کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس قدر بدلا اور اسلام کے سانچے میں آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ڈھالا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں جچ گئے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے آسمان میں 2 وزیر ہوتے ہیں اور زمین پر 2 وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسمان میں 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان تیرے روب اور تیرے دبدبے کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، اس میں سے آوازیں آ رہی تھی، مجھے بتایا گیا یہ عمر کا محل ہے۔ پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کب آپ پر غیرت کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعات سے تاریخ اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن میں ان میں سے 2-3 واقعات آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رعایا کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کے مسائل حل فرماتے، ان کے مصائب دور فرماتے، ان کی پریشانیاں دور فرماتے، اپنے تو اپنے بیگانوں، کافروں، دشمنوں کے مسائل بھی حل فرماتے، ان کی پریشانیاں بھی دور فرماتے، ان کی مشکلات میں بھی کام آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لوگوں سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ عمر نے بیت المال سے ضرورت مندوں کے لیے مہینے بھر کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا ہے کہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، پھر یہ لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ نے اس بوڑھے شخص کو بلایا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں یہودی ہوں، فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا ملتا ہے۔ کیا اس سے مہینہ بھر تمہارا گزارا نہیں ہوتا ہے؟ جی بڑی آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے، پھر کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو؟ کہا کہ جو آپ نے ہم پر ٹیکس لگا رکھا ہے، جو محصول لگا رکھا ہے، اس کے لیے اس رقم میں سے کچھ نہیں بچتا ہے، اس لیے مجھے
ٹیکس ادا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، سوال کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں لوگوں سے مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کل میرے دربار میں آنا اور اپنے آپ سے کہا کہ جوانی میں یہ کما کر لا کر دیتے ہیں، اب ان کو آرام کی ضرورت ہے، بیٹھ کر کھانے کی ضرورت ہے، اب ان کو کمانے کی اور اس طرح مانگنے کی ان کی جو ہے وہ عمر نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن اس قانون کو، اس ضابطے کو بدل دیا اور کہا کہ جو ذمہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا ہے، معذور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہا ہے، تو اس کا ٹیکس حکومت اور عمر کی طرف سے معاف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ شاید دودھ کی وجہ سے رو رہا ہوگا۔ آپ آگے تشریف لے گئے، واپسی پر پھر سنا کہ وہ پھر بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے پھر یہ سوچا کہ شاید یہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہوگا، بھوک لگی ہوگی، ابھی چپ کر جائے گا، ابھی یہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے گی، خاموش ہو جائے گا، چپ کر جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر جب وہاں سے گزرے تو اس بچے کی رونے کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے بچوں کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا ہے اس کی مدت 2 سال 2.5 سال کی ہے، اور یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہم نے چاہا کہ اس کو ابھی اس کا دودھ چھڑوا دے اور یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ عمر نے یہ قانون اور ضابطہ بنایا ہے جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوگا تب اس کا وظیفہ جاری ہوگا، ابھی یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم اس کو روٹی کھلائیں، دودھ اس کا چھڑوائیں تاکہ اس کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، اپنے آپ سے کہا، اے عمر، تو نے راتوں کو کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، اور اگلے دن ہی اس قانون اور ضابطے کو بدل دیا اور کہا کہ ضابطہ اور قانون اب سے یہ ہے کہ جو بچہ جس وقت جس دن پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوگا۔ آپ کے دور خلافت میں جس قدر دین اسلام کی خدمت و اشاعت آپ نے کی اور جس قدر فتوحات آپ کو حاصل ہوئیں، اس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل خطے پر 10 سال 6 مہینے 5 دن تک خلافت کو زینت بخشی۔ سرزمین شام سے لے کر مصر تک اور پھر دیار بکر سے لے کر ایران و فارس تک، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے تمام بڑے علاقوں پر، اور جن میں اسکندریہ اور قادسیہ بھی شامل ہے، ان تمام علاقوں پر اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا اور مجموعی طور پر 1,36,000 دنیا کے بڑے شہروں کو بما مضافات اسلام کے زیر نگی کیا اور فتح کیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں پوری امت کو تراویح کی نماز پر جمع فرمایا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے قرآن کے قاری ہیں اور جتنی رمضان کی رونقیں ہیں، یہ ساری امت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں 5,000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی، اور ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر ہوا۔ آپ کے دور خلافت میں صرف دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس قرآن دیتے تھے تو 18,000 لوگ روزانہ آپ کا درس قرآن سنا کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں 300 فوجی حافظ قرآن ہوئے اور 17,000 صحابہ و اہل بیت کے بچے حافظ قرآن بنے۔ اور جب آپ نے دنیا کے سامنے اسلام کے عادلانہ نظام کو عملی طور پر قائم کر چکے تو بالآخر آپ کی زندگی کی شام ہوگی، مگر ایسی شام پر 1000 روشن صبحیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا اور موت بھی اپنے رسول کے شہر میں عطا فرمانا۔ یہ دونوں دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور پھر ہوا یوں کہ ایک روز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فیروز نامی ابو لؤلؤ مجوسی
بازار میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ میرے آقا نے مجھ پر میری طاقت سے زیادہ محصول یعنی ٹیکس مقرر کر رکھا ہے، آپ اس کو کم کروا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا 2 درہم روزانہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا نجاری کا کام کرتا ہوں، نقاشی کا کام کرتا ہوں، آہنگری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 پیشے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے پھر بھی شکایت کرتے ہو، مجھے تو یہ رقم تمہارے پیشوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم چکی بنانا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں چکی بنا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے چکی بنا کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت مشرق مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غلام واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور ایمانی اور فراست باطنی سے اس کی بات سمجھ کے تہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے کہا یہ غلام مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت سے چند روز قبل خواب دیکھا اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا حمد و صلات کے بعد میں نے خواب میں ایک لال رنگ کے مرغ کو دیکھا جو مجھے 3-4 ٹھونگے مارتا ہے۔ جب اس کی تعبیر معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ اور پھر 27 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز بدھ کے روز جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے سب سے پہلے صف سیدھی کروائی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ہی باندھے تھے کہ اچانک آپ پر ابو لؤلؤ مجوسی نے اپنے 2 دھاری چاقو کے ساتھ حملہ کر دیا اور آپ پر 6 وار کیے اور آپ زخموں کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ اور آپ نے اشارہ کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ باقی صحابہ کرام میں سے چند نے اس مجوسی کو دبوچا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب مجوسی کو یقین ہو گیا، اس مجوسی کو یقین ہو گیا کہ میں یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتا، تو اس نے اپنے ہی چاقو سے خودکشی کر لی۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے سب سے پہلے آپ کو کھجور کا پانی پلایا جو زخموں کے راستے سے نکل گیا، پھر آپ کو دودھ پلایا وہ بھی زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عرض کیا اور اجازت چاہی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا قاتلانہ حملے کا سن کر رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا جنازہ اٹھے تو جنازہ وہاں حجرے کے باہر رکھ کر پہلے تم اجازت لینا، ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے مجھے اجازت دی ہو، جب میرا جنازہ وہاں لے جایا جائے تو حجرے سے باہر رکھ کر پہلے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ عام لوگوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، جب آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کے جنازے کو حجرے مبارک کے باہر رکھ کر پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر کو سیٹ کرتی ہوئے حجرے سے باہر تشریف لے گئی اور اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے اور میرے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یوں ہمارا یہ قافلہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔
آپ کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ رب نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رب کو بڑا رحیم پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے، ان بزرگ ہستیوں کے، ان جنتی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔